محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب، دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بات بیان کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تخلیق کے بعد اور ان کو روئے زمین پر اتارنے کے بعد جس طرح کے حالات سے گزرتے ہوئے انسانیت آگے بڑھی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کے منصب پر فائز کی گئی، اور آگے چل کر حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہوتے ہیں، ان کا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قوم کو دنیا میں پروان چڑھایا، اور یہ پروان چڑھانے کے پیچھے مخصوص حالات تھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی تھی جانتے بوجھتے بھی فضیلت دی تھی، یعنی ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، کیونکہ یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو پوری دنیا کا امام بنانا چاہتا ہوں، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ ریکویسٹ کی قال ومن ذریتی، کہ اے مولا میری اولاد میں سے بھی آپ یہ امامت کے منصب کو دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا تھا کہ تمہاری اولاد میں دو شکلیں ہوں گی، ماننے والے نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والوں تک میری امامت نہیں دی جا سکتی، ہاں ماننے والوں کو تمہاری طرف سے جو ماننے والے ہوں گے ان کو امامت کا منصب دیا جائے گا۔ اب یہاں ان ماننے والوں کے سلسلے ہی کا تذکرہ تقریباً اس واسطے آ رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کا تذکرہ کرنے کے جو مقاصد ہیں اس میں یہ فرمایا گیا کہ پچھلوں کے تذکرے میں انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو تسلی دینا مقصد ہے۔ تسلی اس طرح پر ہوتی ہے کہ ان کے حالات اگر سنائے جائیں تو ان کے حالات سے اپنے حالات کو منطبق کر کر حضرات صحابہ یہ سوچیں کہ بھائی وہ لوگ بھی مصیبتوں سے گزرے ہیں، ہم کو بھی مصیبتوں سے گزرنا ہو رہا ہے، مگر ہماری مصیبتوں کے مقابلے میں ان کی مصیبتیں اور زیادہ تھیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو لامحالہ آدمی کو ایک تسلی ہوتی ہے، اسی تسلی کے بنیاد پر یہ واقعات سنایا گیا۔ یا اور ایک مقصد قرآن میں اس طرح کے واقعات سنائے جانے کا یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منصب امامت سے نوازا تھا اور اللہ کی نعمتیں ان کو عطا فرمائی گئی تھیں، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذابات میں ڈال کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس واسطے اے امت محمدیہ، اگلا گرا ہے تو پچھلا ہوشیار ہو جائے، یعنی اگلے لوگوں کے حالات تمہارے سامنے آئے ہیں، تم سنبھل کر زندگی گزارو، چونکہ عقل مند لوگوں کے واسطے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو نعمتوں کے ساتھ یاد دہانی کی، لیکن امت محمدیہ کی یاد دہانی کا جب وقت آیا تو بغیر کسی نعمت کے فاذکرونی اذکرکم کہہ کر یاد دہانی کر دی۔ گویا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند ہونے کا خطاب دیا ہے، عقل مند ہونے کا اعزاز بخشا ہے، اس واسطے فاذکرونی اذکرکم آگے بولا جا رہا ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا
تو پہلے نعمتوں کی یاد دہانی کی گئی، اس کے بعد ان کو آگے کی تفصیل سنائی گئی۔ اب آئیے آگے کی تفصیل یا بنی اسرائیل اذکروا سے شروع ہو کر تقریباً اس پارے کے آخری رکوع سے پہلے رکوع تک ختم ہوتی ہے، بلکہ پورا پارہ ختم تک بھی یہ تفصیلات چلتی رہتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ اور بنی اسرائیل، سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ جیسا ابھی کہا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل مدینہ میں آئے کیسا ہیں؟ کیونکہ مدینہ میں یہ مدینہ کی صورت ہے سورہ بقرہ، اور بنی اسرائیل کو اس میں خطاب کیا گیا ہے، تو بنی اسرائیل کے لوگ مدینہ کیسے آئے تھے؟ اس کی تفصیل کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قوم سبا کے اوپر مختلف حالات آئے تھے، اور قوم سبا جو ملک یمن میں رہتی تھی، وہاں ایک زبردست ان کے لیے سیل عرم سیلاب بھیجا گیا۔ اس سیلاب میں جو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکل کر آئے تھے، بادشاہ اور بادشاہ کے خصوصی گھرانے والے، ان لوگوں نے سیل عرم سے اپنے آپ کو بچا کر سوچا کہ ہم کہاں جا کر آباد ہوں۔ تو ان لوگوں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں ایک ایسے علاقے میں جا کر بسیں گے جس علاقے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدھا حصہ سرسبز و شاداب رہے گا اور آدھا حصہ اس کا ریگستان کا رہے گا، اور آدھا حصہ جو سرسبز و شاداب ہے وہ نخلستان کے نام سے مشہور ہوگا۔ چنانچہ یمن سے نکلتے ہوئے وہ لوگ یمن کے علاقوں سے نکلتے ہوئے جس جگہ پہنچے ہیں اس کو یثرب کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب ہے۔ اس یثرب کے علاقے کو جب آتے آتے انہوں نے دیکھا کہ آدھا حصہ اس کا بالکل سرسبز و شاداب ہے، نخلستان کا علاقہ ہے، اور آدھا علاقہ ریگستانی علاقہ ہے، تو سمجھ گئے کہ تورات میں جس جگہ کی بشارت دی گئی ہے وہی آخری نبی علیہ السلام کی قیام گاہ رہے گی، یہی ہم کو انتظار کرنا ہے۔ چنانچہ قوم تبع اور ان کے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور یہ قوم تبع بھی بنی اسرائیل ہی کے لوگوں میں سے ہے۔ گویا ان لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں پڑاؤ ڈالا اور اس جگہ کو اپنا وطن بنا ڈالا۔ بعد میں اوس اور خزرج یہ انہی کی اور اوس اور خزرج کے لوگ بھی انہی کی قومیں سے کہلاتے ہیں، اور یہودی بھی الگ جو علاقوں میں آباد ہوئے وہ لوگ بھی انتظار میں رہے، قوم سبا کے لوگ بھی ادھر آ گئے اور یہودی بھی رہے۔ گویا کہ مدینہ منورہ مختلف علاقوں سے مختلف قبیلوں سے بس گیا۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا، حالانکہ یہ بنی اسرائیل جن لوگوں کے بارے میں قرآن میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ زمانہ الگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل الگ ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو اس طرح سے خطاب کر کے ان کے آبا و اجداد کے بارے میں بتایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو وہ بھی تمہارے ماں باپ تھے اور وہ تمہارے آبا و اجداد تھے، اور آبا و اجداد کے کارناموں پر اگر کوئی امت فخر کرتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں وہ لوگ راضی تھے کہ ہمارے آبا و اجداد جیسے بھی تھے ٹھیک تھے۔ لیکن اگر آبا و اجداد کے بارے میں امت رضامندی کا اظہار نہ کرے اور کہے کہ بھئی ہمارے باپ داداؤں سے غلطی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی قوم اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ مگر یہ حوصلہ بنی اسرائیل کی قوم میں نہیں تھا، بلکہ قرآن کے اترتے وقت میں بنی اسرائیل کا طریقہ کار وہی تھا کہ اپنے آبا و اجداد کے طریقوں پر نہ صرف ناز کرتے تھے بلکہ فخر کے طور پر مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر فخریہ اشعار کہا کرتے تھے اور فخریہ جملے بیان کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے پرانے آبا و اجداد کی کرتوتوں کو ان کے سامنے پیش کیا کہ تمہارے اوپر اللہ نے پہلے نعمتیں کیسے نازل کی، اور پھر تمہارے لوگوں نے نعمتوں کی ناشکری کیسے کی، اور پھر بنی اسرائیل کے اوپر جو حالات آئے فرعون کی قوم کی وجہ سے وہ کن وجوہات کی بنیاد پر تھے۔ اب یہاں سے لے کر یہ تفصیل آگے تک بیان کی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا ترجمہ ہم اس کا غور کریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے اسرائیل کے اولاد تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نعمت کی شکل میں کیے، اور تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ پھر اگلی آیت پہ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے تم پر نازل کی ہے، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے تمہاری جو چیز نازل کی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے تمہارے ساتھ والی چیز کو، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، اور اے بنی اسرائیل کے لوگوں
تم قرآن کے بارے میں سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے منکر مت بن جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو معمولی قیمت پر مت بیچو، اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی کوشش مت کرو، حالانکہ تم حق بات کو جانتے ہو اور اچھی طرح سمجھتے ہو کہ حق بات تمہارے سامنے کس طرح سے آئی ہے۔ اور نمازوں کو قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ اتأمرون، پھر ایک بات ان کی طرف یہ بھی بیان کی گئی کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم کو اس معاملے میں سمجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تم کو عقل سے نوازا گیا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم اللہ سے مدد مانگتے رہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اور یاد رکھو کہ نماز بہت بڑی بھاری لگتی ہے، مگر جو خشوع والے ہیں ان پر بھاری نہیں لگتی۔ خشوع والے اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر آخر میں جانے والے ہیں۔ یہ پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا، جس میں بنی اسرائیل کی حالات کی تفصیلی کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں خلاصے کا اظہار فرمایا، گویا کہ تفصیلی واقعہ بیان کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، جس کو بطور تعارف کے اور بطور اہتمام کے کہا جاتا ہے کہ آنے والے بڑی چیز کی تفصیل کو خلاصے کے طور پر اس واسطے بیان کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے واقعے کی اہمیت کو سمجھا جائے اور آنے والے واقعے پر آدمی توجہ دے۔ یہ مقصد سے بنی اسرائیل کے ابتدائی حالات کو بیان کر کے اور ان کے اندر کی کچھ اہم خرابیوں کو اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ ایسی تمام خرابیوں کا سد باب یہ امت محمدیہ بھی اپنے اعتبار سے کر لے، اور اگلا گرہ ہے پچھلا ہوشیار ہو جائے کہ مصداق اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھ کر سنوارنے کا اہتمام کرے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ایک بہترین قسم کا پیغام دوسری امتوں تک پہنچانے کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ نعمتوں کی یاد دہانی اس واسطے ہے کہ جو قوم اپنی حقیقت کھو دیتی ہے اور اپنے اندر ناشکری کا جذبہ پروان چڑھاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو سدھارنے کے لیے پہلے نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ لیکن جو قومیں اب حساس ہوتی ہیں اور جن قوموں کے اندر بات کو سمجھنے کا مزاج ہوتا ہے، ان لوگوں کو بغیر نعمتوں کی یاد دلائے بھی حق تعالیٰ کی طرف سے فی الفور آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ قومیں اتنے ہی جملے پر آگاہ بھی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے تو بغیر نعمتوں کی یاد دہانی کے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے امت محمدیہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری شکر گزاری کے نام پر زندگی گزارو اور میری نافرمانی مت کرو۔ یہ بات کھلے طور پر امت محمدیہ کو وضاحت سے کہہ دی گئی، لیکن بنی اسرائیل کو سمجھانے کا وقت آیا تو پہلے نعمتوں کی یاد دہانی کی گئی، پھر بعد ازاں ان کو اطاعت کے اوپر ابھارا گیا ہے۔ یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم والحکم نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول